بلکہ میرے آقا نے اس طرح نا اپنی دو انگلیاں ملا کر بلند کی، فرمایا میں اور قیامت ایسے، بس میرے بعد اب آئے گی تو قیامت، کوئی اور نبی آ سکتا نہیں۔ اب جب امام الانبیاء پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، انسانیت تو باقی تھی نا، انسان تو قیامت تک آتے رہیں گے، اور جس طرح ان کو جسمانی غذا کی ضرورت ہے، روحانی غذا کی بھی ضرورت رہے گی۔ وہ ہدایت کے محتاج تو ہیں، تو کون کرے گا؟ آئیے قرآن پڑھیے، رب قدیر فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ اب نبی تو آنا نہیں، رسول نے تو آنا نہیں، تو یہ کام آگے کیسے چلے گا؟ دین کیسے بڑھے گا؟ لوگ رہنمائی کس سے لیں گے؟ فرمایا تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائے، اور کرے کیا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ امر بالمعروف کرتے رہیں اور نہی عن واولئک هم المفلحون، اور در حقیقت وہی لوگ فلاح پانے والے۔ اور اب آپ اسی وقار یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جب قوم اعراض کرتی ہے نا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی لعنت برستی ہے، جس کو میں ذلت سے تعبیر کر رہا ہوں۔ پھر بندہ کیا ہوتا ہے؟ عزت و عظمت، شان و شوکت، روب و دبدبہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اور بندہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، رب قدیر فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ قرآن ہے، رب قدیر فرماتا ہے لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، ان کے نبیوں کی زبانی، داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، عیسیٰ بن مریم کی بابت ان کی زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور اگلی بات جو میرے موضوع سے مناسبت رکھتی ہے، رب قدیر فرماتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، اگر کوئی برائی کرتا تھا تو کوئی بھی روکنے والا اس کو روکتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا جو اسے روکے۔ لیس ما کانوا یفعلون، جب روکنے سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی نا، تو پھر وہ لعنتی بن گئے، ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اب اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من کان قبلکم کان اذا عمل العامل فیہم بالخطیہ جاءہ اللہ تعزیرا فقال یا ھذا اتق اللہ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے نا، جو امتیں گزر گئی، ان میں ایک شخص اگر برائی کرتا تھا تو اس میں کوئی شخص قوم میں سے کھڑا ہوتا اور آ کر اس برائی کرنے والے کو کہتا تھا اوئے اللہ تو ڈر، اتق اللہ، اللہ سے۔ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدْ، اپنی آنکھوں سے برائی کرتے دیکھا اور اسے یہ بھی کہا اللہ سے ڈر، دن گزر گیا، اگلا دن آیا، میرے کریم آقا فرماتا ہے فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدْ جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ وَلَا خَطِيَّةٍ بِالْأَمْسِ۔ کریم آقا فرماتے ہیں وہی روکنے والا اگلے دن اسی کے ساتھ آ کر بیٹھتا، اسی کے ساتھ آ کر کھاتا، اسی کے ساتھ پیتا، گویا کہ اس نے اس کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں۔ یہ حالت ان کی ہو گئی۔ فَلَمَّا رَأَى عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا یعتدون۔ امام الانبیاء فرماتے جب حالت ان کی اتنی پتلی ہو گئی کہ گناہ کرتے دیکھا، اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا شروع ہو گئے، گویا کہ اس کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خلط ملط کر دیا۔
دیکھنے والا اور کرنے والا ایک جیسے ہو گئے۔ اللہ نے ان پر ذلت رسوائی مسلط کی اور ان کے نبیوں کی زبانی اللہ نے ان پہ لعنت کی۔ داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ بن مریم کی زبانی ان پہ لعنت کی گئی، اور اس کا ذکر قرآن میں اللہ نے اس آیت میں کیا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ ذلت رسوائی مقدر اس لیے بنی کہ وہ کیا کرتے تھے، حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ صَفِيَّةٍ وَلَتَأْتُرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ثم یلعنکم کما لعنہم او کما قال النبی۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، تم ضرور بضرور عمل بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو گے، اور تم میں سے عقل مند بے وقوف کا ہاتھ پکڑ کے اسے راہ راست پہ لاتا رہے گا، حق پر چلاتا رہے گا۔ اگر تم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی خلط ملط کر دے گا، جس طرح بنی اسرائیل کے دل خلط ملط ہو گئے تھے، اور اللہ تم پہ بھی لعنت فرمائے گا جیسے اس نے پہلوں پہ لعنت فرمائی تھی۔ جس طرح وہ ذلیل ہوئے تمہیں بھی اللہ ذلیل کر دے گا۔ تو ہماری ذلت کا ایک سبب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ فریضہ ادا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کیونکہ ہم نے دین ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے، 6000 مولوی کو تنخواہ دے کے ہم کہتے ہیں سارا دین اس کی ذمہ ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، مولوی صاحب ہیں نا۔ اور حالت یہ ہے اتنی پتلی ہو گئی کہ امام صاحب پورا گھنٹہ زور لگاتے ہیں، سننے والا کوئی، ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے تو جناب صفیں بھر جاتی ہیں، دل دھرنے کی جگہ 2 منٹ قرآن و سنت کا درس سننے کو کوئی تیار، اور دین ہم نے ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اندر ایک جماعت ہو، وہ دین میں فقاہت حاصل کرے، علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے لیکن بری و ذمہ تم بھی نہیں ہو۔ آؤ قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ خطاب اللہ نے علماء سے نہیں کیا، صرف علماء کی ذمہ داری زیادہ لیکن بری و ذمہ کوئی بھی نہیں، ساری امت کا یہ فریضہ ہے۔ اور اس وقت تو میں کہتا ہوں سب کو کمر کس لینی چاہیے۔ جو حالات جن سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے نا، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اب تو چاہیے ہر شخص مبلغ بن جائے، ہر شخص تبلیغ میں لگ جائے، ہر شخص کو چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کمر کس لے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تم سب کا فرض ہے۔ اگر میں اٹھ کے نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں اور میرے سارے گھر والے سوئے ہوتے ہیں، میرا پڑوسی سوئے ہوتا ہے، میرا بھائی سوئے ہوتا ہے، بیوی بچے، یہ ذمہ داری میری ہے، مولوی کی نہیں۔ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من را، ذرا دل کے کان کھول کے سننا، باتیں سخت ہیں۔ میں نے پہلے کہا موضوع ایسا نے پوچھا تھا تو میں نے خود منتخب کیا، میں نے کہا جی یہ رکھے وہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے جو شخص، یہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، من عموم پہ دلالت کرتا ہے، خاص مراد نہیں، ہر شخص مراد ہے۔ من جو بھی تم میں سے کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اور وہ برائی دیکھے، اس پہ لازم ہے اگر ہاتھ میں قدرت ہے تو ہاتھ سے برائی کو، اگر نہیں طاقت، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، فتنے کا ڈر ہے، اقتدار نہیں، بازو میں قوت نہیں، تو دوسرا درجہ اس سے نیچے اترا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اپنی زبان سے برائی کو برا کہے، نہیں کہہ سکتا
تو تیسرا درجہ نیچے اترا، فرمایا دل میں برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، جو برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا. جیسا کہ میں نے حدیث کا حوالہ دیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے راوی ہیں کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، زنا کرتے دیکھتے تھے، کہتے تھے اللہ سے ڈر، اگلے دن اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایک ہوتا ہے نا سوشل بائیکاٹ، اور کچھ نہیں کر سکتے. اچھا کئی ان کو جی پھیلا دیں، اور تم سے کون تقاضا کر رہا ہے، سوشل بائیکاٹ تو کر سکتے ہو نا. جو شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو بغاوت پہ اترا ہوا ہے، ہاں جی، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، سریام کھاتا پیتا ہے، اتنا تو کر سکتے ہو نا یار، اس سے نفرت کا اظہار کرو. تو تیسرا درجہ میرے آقا نے فرمایا برائی کو برا جانے. جو برائی کو برا نہیں نہ جانتا دل میں، وہ پھر اپنے ایمان پہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے دل میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان نہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اور فرمان سنو، فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص بادشاہ ہے اور اس سے اس کی بادشاہت کے متعلق سوال ہوگا. گھر کا سربراہ ہے تو وہ گھر کا بادشاہ ہے، اگر وہ محلے کا یو سی کا چیئرمین ہے تو وہ محلے کا، اگر کوئی ایم این اے ایم پی ہے اپنے حلقے کا، اگر کوئی وزیر ہے تو اپنے صوبے کا، اگر بادشاہ ہے تو اپنے ملک کا بادشاہ ہے. یہاں تک کہ ذرا حدیث کے اگلے لفظ سنیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ آلِهِ آلِ بَيْتِهِ. جو آدمی ہے وہ اپنے گھر والوں کا سربراہ ہے اور بادشاہ ہے، سارے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا. تو نماز پڑھتا تھا، تیری بیوی نہیں پڑھتی تھی، کیا تو نے اس کو تبلیغ کی؟ تیرا بیٹا نمازی نہیں ہوا تھا، تو نے بنا نمازی؟ تیری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، تو نے اس کو نماز کے لیے کہا؟ یہ پوچھا جائے گا. ہاں خلاصی ممکن نہیں. اگر ہم نے ایک جملہ رٹا ہوا ہے، او جی ایسی اپنی قبریں پہنا انہاں اپنی قبریں پہ، اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا. حساب کتاب دینا پڑے گا، اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال کا بھی، جو رعایا ہے اس کا بھی حساب برابر کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر آگے گزر رہا ہے. یہ رب کا فرمان ہے قو انفسکم واہلیکم نارا. خود متقی بن گئے، نیک بن گئے، پارسا بن گئے، نمازی بن گئے، چلو جی ہماری تو بگڑی بن گئی. گھر والے جانے اور خدا جانے نہ، خدا پوچھے گا. میرے آقا فرماتے ہیں وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، گھر والوں کے متعلق سربراہ سے پوچھا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ بَالِهَا. میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں عورت گھر کی بادشاہ ہے. جو مملوکہ چیزیں ہیں نا شوہر کی، ان کے متعلق اس سے پوچھوں. آگے بڑھے. میرے آقا کریم نے فرمایا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وہ جو اولاد ہے، جو گھر کا مال ہے، اس کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا. وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَىٰ مَالِ سَيِّدِهِ. میرے آقا نے فرمایا غلام جو خود غلام ہے، ایک درجے میں وہ بھی بادشاہ ہے. اپنے مالک کی ملک جو اس کی ذمہ ہے نا، اس کا وہ بادشاہ ہے، اس کے متعلق اس کو حساب کتاب دینا پڑے گا. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اس کے متعلق سوال ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص اپنے تئی بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہت کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا. اب یہ ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے ہماری بادشاہت کہاں تک ہے. گھر تک ہے، محلے تک ہے، استاد ہے، پیر ہے، گھر کا بڑا ہے، ایم این اے ایم پی ہے، کون ہے. جتنا حلقہ بڑا ہوگا اتنا حساب کتاب اس کو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا وہ ذمہ داریوں سے بھاگتے تھے. خلفائے راشدین خود نہیں کہا کہ ہمیں بنا دو، لوگوں نے کہا آپ اس قابل ہیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ ہم بہت بڑی ذمہ دار. حضرت عمر فاروق ایسے تو نہیں کہتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے پہ اگر کوئی کتا مر گیا تو عمر تجھے جواب دینا پڑے. اتنا مشکل کام ہے یہ بادشاہت، اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا نا کہ رعایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بادشاہ سلامت کو پتہ ہی نہیں. لوگ پھانسی لے رہے ہیں، مر رہے بھوک سے، کھانے کے لیے کسی کے پاس نہیں. وہ اپنی عیاشیوں میں مست ہے جناب. ہے جی 2 گاڑیاں اور بڑھا دو، 2 بنگلے اور دے دو جی.
یہ تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ تو احباب ذی وقار، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس فرمان علی شان سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر شخص سربراہ ہے، بادشاہ ہے، اور اس کی بادشاہت کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر ہم اپنا موازنہ کریں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ من حیث القوم ہمیں توجہ دینی چاہیے اس اہم امر پہ کہ ہمارا کام ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ علماء اپنا ذمہ پورا کرے، عوام کو اپنا ذمہ پورا کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو کھڑے ہو جانا چاہیے، جہاں برائی دیکھے وہاں روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کہے، زبان سے نہیں روک سکتا، دل میں برائی کو برا جانے، تاکہ اس کا ایمان کامل رہے۔ تو سامعین محتشم، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ نبیوں کا کام تھا، نبیوں کا شیوہ تھا جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا۔ جب تک ہم اس پہ کاربند رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، عزت عظمت شان و شوکت روب و دبدبہ کہ ہم تنہا مالک تھے۔ جس دن سے ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ میں نے ایک نماز کی بات کی ہے، دیگر بھی کئی مسائل، یعنی حالت بڑی پتلی ہے، کوئی کسی کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور بس یہی جملہ ہے کہ جی اسی اپنی قبری پڑھا تو نے اپنی قبری۔ اگر یہی بات تھی، سوچنے والی بات ہے، اگر یہی بات تھی تو پھر امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا نے یہ 70 سے زائد جنگیں کیوں لڑی؟ یہ اللہ نے کیوں کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون؟ اگر سب اچھا تھا، ہر کوئی اپنی جگہ فٹ تھا، تو پھر اختلاف کا سبب پھر کیوں جان کے دشمن بن گئے تھے رب والے؟ وہ تو حضور کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سبب یہی تھا کہ اللہ کے حبیب نے آ کر ان کو نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، وہ دشمن بن گئے۔ امام الانبیاء نے یہی کہا نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑی گالی تھی ان کے لیے۔ وہ تو کہتے تھے ہمارے 360 خدا ہے۔ امام الانبیاء نے کہا نہیں، یہ 360 بت جو کعبہ میں جڑے ہیں یہ خدا ہو سکتے؟ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اور کہو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اسی دن سے حضور کے دشمن بن گئے۔ آؤ احباب ذی وقار، ہم مل کر یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز بقیہ جو زندگی ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ پورا عمل کریں گے۔ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کے فرامین کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود بھی نیک بنیں گے، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور حاجی صاحب جو کاوش کرتے ہیں ہر سال، اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔